بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے عرفان سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم ایک خالی دکان میں رہنے لگے جو اس کے دوست کی تھی۔ لیکن آج جب بھی ہم سونے لگتے، برابر والی دکان سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آتی۔ میں پوچھتی تو عرفان ڈانٹ دیا کرتا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب عرفان کے سوتے ہی اس دکان میں جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر عرفان محبت کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، پر عزت کے بغیر کبھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میری جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کی عزت کو چھوڑ کر محبت کے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ چند دن خوش تو رہ سکتی ہیں، پر ساری عمر کے لیے اپنے نصیب میں ذلت لکھوا لیتی ہیں۔ ایک ایسی ذلت جس سے پیچھا وہ کبھی چاہ کر بھی نہیں چھڑوا سکتی۔ میں اپنے فیصلے پر آج بھی پچھتا رہی ہوں۔ سوچتی ہوں کاش مجھے کبھی محبت نہ ہوئی ہوتی، کاش میں کبھی اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس شخص سے شادی نہ کرتی جو اس قابل بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی، ایک ایسی غلطی جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میرا نام سائمہ ہے، میرا تعلق خانوال سے ہے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں، لکھوں اور کسی اچھی جگہ ملازمت کر سکوں۔ مجھے جاب کرنے کا بہت شوق تھا، پر ابا کہتے کہ وہ کسی صورت اپنی بیٹیوں کو باہر کی گرم ہوا نہیں لگنے دیں گے، کبھی مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر کرنی ہے تو شادی کے بعد اپنے سسرال جا کر۔ مجھے یقین تھا کہ ابا میری بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے، مجھے اجازت ضرور ملے گی۔ میں بھی اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی جو ہمارے لیے دن رات ذلیل ہوتا۔ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، پر وہ کہتا کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، پر میں جانتی تھی کوئی ہے جو بھائی کے انتظار میں ہر رشتے کو ٹھکرا رہی ہے، اور بھائی ہم سب کی وجہ سے چپ ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اگر شادی کر لی تو مزید ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے اور وہ بیلنس نہیں رکھ پائیں گے۔ دادی کئی بار ابا سے کہہ چکی تھی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اگر اولاد کی جلدی شادی کر دیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، اگر عمر بڑھ گئی تو دونوں کی سوچ کبھی نہیں بدل سکے گی، اور نہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ تو ابا کہتے کہ ماں جی آپ کی بات صحیح ہے، پر اب وہ وقت نہیں رہا جب بچوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس جلدی کی شادی کے جتنے فائدے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ نقصان بھی تو ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکا میچور ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ آتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بھی ویسے ڈھال لیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، کیونکہ تب اس کے اندر برداشت آ چکی ہوتی ہے۔ اور دادی کہتی ہے کہ میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، ٹھیک ہے جب بوڑھا ہو جائے تب شادی کر دینا۔ اور ہم سب دادی کی یہ بات سن کر ہنس پڑا کرتے تھے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ بھیا کی عمر 30 سال ہونے والی تھی، اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کا نام عارفہ تھا، میرا بھائی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پر ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، ابا کبھی پسند کی شادی پر راضی نہ ہوتے، اگر ہو بھی جاتے تو کبھی برادری سے باہر شادی نہ کرنے دیتے۔ ابا کہتے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے برادری سے باہر شادی نہیں کی، ہر انسان کی زبان، رسم و رواج میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھول کر بھی خاندان سے باہر کسی لڑکی کا نام بھی مت لینا۔ ابا نے بھائی سے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سائمہ اور تمہاری شادی ایک ساتھ کریں گے۔ ابا نے لڑکا بھی پسند کر لیا تھا۔ بھائی نے کہا کہ ابا آپ کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے، پر میں وٹے سٹے کی شادی پر یقین نہیں رکھتا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں دو لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ ضروری تو نہیں کہ وٹے سٹے کی ہر شادی کامیاب رہے۔ تو ابا نے کہا کہ سیدھے کہہ دو نا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس لڑکی عارفہ کو پسند کرتے ہو جو ہمارے خاندان کی نہیں ہے۔ ابا نے بھائی کی ایک بھی نہ سنی، اور بھائی غصے میں گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ گھر میں ایک الگ ٹینشن بن چکی تھی۔ اماں نے بہت کہا ابا سے کہ جوان بیٹا ہے، اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو کیا کریں گے، اور اب وقت بدل چکا ہے، لوگ ذات پات کو نہیں دیکھتے۔ تو ابا نے کہا کہ وقت بدلا ہے، میں نہیں، میری سوچ آج بھی وہی ہے، اور مجھے اپنی اولاد کے لیے کیا بہتر لگتا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ابا نے میری منگنی کرنے کا سوچ لیا اور تیاریاں بھی شروع کر دی، پر منگنی سے 2 دن پہلے جہاں رشتہ ہوا تھا ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ جب ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا تو ہم کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول کریں، اور ابا افسردہ بیٹھے تھے۔ میری اماں نے کہا دیکھ لیا اپنوں کا رویہ، آپ کے بیٹے نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، بس وہ وٹے سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایک بار بھی اسے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی شادی اس کے پسند سے نہیں کرنی، مت کریں، پر ایک بار ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس سے بات تو کریں، اور اسے گھر آنے کا کہیں، ایک ماہ ہونے والا ہے، اسے گھر سے چھوڑے ہوئے۔ تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا،
پر ابا کے بات کرنے سے پہلے بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ اس سے پہلے کچھ ٹھیک ہوتا مزید خراب ہو گیا تھا۔ ابا نے بھائی کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیا۔ دادی نے آگے بڑھ کر ابا کو روکا تو ابا نے کہا کہ اس اولاد کے لیے میں نے ساری عمر لگا دی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی پرورش کی، اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا کہ ابا ایک بار بات تو سن لیں، عارفہ کے باپ کی اچانک موت ہو گئی تھی اور مرنے سے پہلے ہمارا نکاح کروا دیا۔ آپ بتائیں کہ میں کیا کرتا؟ ایک مرتے شخص کی آخری خواہش کو پورا کرتا یا گھر آ کر آپ سے اجازت لیتا؟ میں عارفہ سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اب وہ میرے اس خاندان کی عزت بن چکی ہے، اس لیے اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں زندگی بھر آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اور ابا بھائی کو دھکے دینے لگے، کہنے لگے کہ عزت تو چھوڑی نہیں تم نے، اب شکل بھی مت دکھانا۔ ان کے جھگڑے کے درمیان دادی آ گئی۔ ابا جو دھکا بھائی کو دے رہے تھے وہ دادی کے درمیان آ جانے کی وجہ سے انہیں لگا تھا، اور دادی پیچھے کو گری تھیں جس سے دادی کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ہم سب بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ بھائی نے جلدی سے دادی کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچایا، پر دادی کچھ گھنٹے زندہ رہی اور جو آخری الفاظ ابا سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میرے پوتے کو معاف کر دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ ابا اس دن بچوں کی طرح روئے تھے۔ جو ہوا تھا اس میں کسی کا قصور تو نہیں تھا، پر ابا خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، پر ابا کہتے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش میں اپنے غصے پر قابو رکھ لیتا، کاش میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا۔ یہ خاندان، یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتے، اصل چیز تو احساس ہوتا ہے۔ اگر اپنوں میں بھی احساس نہ ہو تو غیر ہو جاتے ہیں، اور اگر غیروں میں ہو ہمارے لیے احساس تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ابا بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ دادی کو ہم سے بچھڑے کافی ماہ ہو چکے تھے، پر ایسا لگتا کہ جیسے کل کی بات ہو، اور ابا نے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا جب میری ملاقات بائی چانس عرفان سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ مجھے لگتا کہ عرفان وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ میں ساری عمر خوش رہ سکتی ہوں۔ میں بس اسی کی خواب دیکھتی۔ ابا نے 2-3 رشتے دیکھے، میں انکار کر دیتی۔ میری عرفان سے بات ہوتے کافی دن ہو گئے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے عرفان کو رشتہ لانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، جب ابا بھائی کے رشتے کے لیے مان سکتے ہیں تو میرے رشتے کے لیے کیوں نہیں؟ آخر میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں۔ ویسے بھی ابا دادی کی وفات کے بعد بہت بدل چکے ہیں۔ عرفان سے بات کرتے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کھڑی تھی، اور اماں نے موبائل ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے جو کیا تمہارا باپ معاف کر چکا ہے، پر اگر تم نے اب کچھ غلط کیا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ دفنا دے گا۔ کیا تم اب کسی کا سر لینا چاہتی ہو؟ اس گھر سے ایک اور جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ بس کر، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ اماں سے کہا کہ میں بہت محبت کرتی ہوں عرفان سے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے کہا کہ کتنا جانتی ہو اس شخص کو جو اپنے باپ کی 22 سال کی محبت کو ٹھکرا کر تم اس شخص کا نام لے رہی ہو کہ اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتی؟ اگر تم اپنے باپ کی ہماری وفادار نہیں ہو سکتی، ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتی، تو کبھی اس شخص کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اماں کمرے سے چلی گئی۔ مجھے عرفان کے بغیر جینا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے ابا سے کہہ کر اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا اور منگنی کے بجائے نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ میں اماں کی منتیں کرتی، ان سے کہتی کہ ایسا مت کریں، پر اماں کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، پر اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پر تب مجھے صرف اپنی محبت نظر آ رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح عرفان سے رابطہ کیا اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے عرفان سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا اپنا گھر ہے، کاروبار ہے۔ تو عرفان نے کہا کہ جس طرح ہم نے اچانک بھاگ کے شادی کی ہے نا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے گھر والے ہمیں قبول کر لیں گے؟ ہمیں کچھ دن ایسے ہی دھکے کھانے ہوں گے، اور عرفان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم ایک خالی دکان میں رہنے لگے جو اس کے دوست کی تھی۔ لیکن رات جب بھی ہم سونے لگتے برابر والی دکان سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آتی۔ میں پوچھتی تو عرفان ڈانٹ دیا کرتا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب بھی عرفان کے سوتے ہی اس دکان میں جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر عرفان ان لڑکیوں کو مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، اور ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ تم نے بھاگنے کی ہمت بھی کیسے کی؟
اور جب مجھے دیکھا تو عرفان کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ تم تو سو گئے تھے، پھر اس جگہ کیا کر رہے ہو، اور یہ لڑکیاں کون ہیں؟ تو عرفان نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے فضول سوالوں کا جواب دینے کا، اور مجھے بازو سے پکڑ کے واپس لے آیا۔ اور جب میں بیڈ سے چادر ہٹا کر دیکھی تو وہاں تکیے رکھ کے چادر دی ہوئی تھی، یعنی وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، اور میرا شوہر کرسی پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ لڑکیاں کون تھیں، مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتا۔ تو عرفان نے کہا کیا کرو گی جان کر تم، کیا تم اس قابل ہو کہ تمہیں کچھ بتایا جائے؟ میں نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور تب عرفان نے کہا کہ تم سے محبت کرتا ہوں میں، اس لیے ابھی تک چپ ہوں، ورنہ تم بھی لڑکیوں کے ساتھ بند ہوتی۔ شکر کرو کہ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ اور وہ کمرے سے باہر جانے لگا، میں نے اس کا رستہ روک لیا۔ میں نے کہا کہ جب تک مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تب عرفان نے کہا کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گی، اور اس کے بعد جاؤ گی کہاں، یہ سوچا ہے تم نے؟ اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ تو میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پھر عرفان جو میرا شوہر تھا کہنے لگا کہ تمہیں سچائی جاننے کا شوق ہے تو سنو۔ اور اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے بتایا مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی، اور میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں ان کو بھی ہمیشہ دھوکے ہی ملتے ہیں، وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے نکاح سے 2 دن پہلے گھر سے بھاگ کر عرفان سے نکاح کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے پیچھے ان سب کا کیا بنا ہوگا، اور جس شخص کا انتخاب کیا وہ تو ایک فراڈیا تھا۔ میرے شوہر عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بہن بھائی تھے اور ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں 8 سال کا تھا تو میرے ابا کی موت ہو گئی اور اماں نے ہمارا نہ سوچا بلکہ دوسری شادی کر لی۔ میری بہن نے کہا کہ اماں وہ شخص اچھا نہیں ہے، پر میری ماں نے کہا کہ انہیں زمانے کے اچھے اور برے کی پہچان ہے، پر عورت کی عقل گھٹنے میں ہی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے، پر عورت محبت کی میٹھی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا جاتی ہے، اور میری ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ حالانکہ میری ماں کا کام نہیں تھا وہ دوسری شادی کرتی، پر نانی کہتی اگر وہ دوسری شادی نہ کرے تو تم لوگوں کے پیٹ کا دوزخ کیسے بھرے گی۔ ہمارا سوتیلا باپ ہمیں روز مارتا، اس کے محلے میں اپنی دکان تھی، پہلے بھی اس کے بیوی بچے تھے، اور وہ کہتا کہ میں تو 4 شادیاں کر سکتا ہوں، میری اتنی حیثیت ہے، میں سب کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ پر جب سے اماں کی شادی ہوئی تھی وہ ہر روز ہمیں مارتا پیٹتا اور اماں سے کہتا کہ میں نے تم سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ تم اپنے پہلے شوہر کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گا یا ان کا۔ تو اماں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے شادی کی جلدی تھی، اور جب میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرے بچوں کو بھی تمہیں اپنا بچے سمجھنے ہوں گے، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر اب میرے معصوم بچوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو میرا سوتیلا باپ کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان دونوں کو اپنے ماں کے گھر بھیج دو، ورنہ تم بھی اس گھر سے چلی جانا، تمہاری ماں نے بہت پیسہ کھایا ہے مجھ سے، اب وہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتی بڑھیا۔ اور پھر ایک دن اماں نے تنگ آ کر ہمیں نانی کے پاس چھوڑ دیا، اور نانی وہ الگ ہمیں پریشان کرتی۔ میں اپنی بہن سے چھوٹا تھا، اسے کہتا کہ آپ ہی کیا ہم ساری عمر ایسے ہی دھکے کھاتے رہیں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں اماں نے مجھے بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور اس 2 ٹکے کے شخص کی خاطر۔ کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا، ہم اپنے گھر میں تو رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ کتنے مطلبی ہیں، اور یہ معاشرہ فریبی ہے جو دوسروں کے سامنے بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اس معاشرے کے لوگ اچھائی کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ دیکھیں ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ دکھانا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ معاشرے میں اچھائی پیدا کی جائے، اور اگر مجھ جیسے بچے ان کے پاس مدد کو چلے جائیں تو ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ عرفان تم فکر مت کرو، اس معاشرے میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ تو موجود ہیں، اور ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور اب سے اچھے سے جان لو کہ نہ ہماری ماں رہی اور نہ ہمارا باپ۔ جس ماں نے ہمیں دوسرے شوہر کی خاطر چھوڑ دیا اس ماں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ماں سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ میری بہن شہر جا کر کام ڈھونڈنے لگی، پر اتنی آسانی سے اسے کیسے کام مل سکتا تھا، اور نانی بھی بیمار ہو چکی تھیں، ڈاکٹر نے ان کے علاج کے لیے بھی پیسے مانگے تھے، پتہ نہیں کیوں لوگ بنا پیسوں کے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ نانی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ ہر رات ایک خوف میں گزرتی۔ میں روز دیکھتا تھا کہ محلے کے کچھ آوارہ لڑکے میری بہن پر جملے کستے اور رات کو گھر میں پتھر پھینکتے۔ مجھے بہت غصہ آتا، تو میری بہن کہتی کہ عرفان تم ابھی چھوٹے ہو اور ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگا کرتے۔
ان کتوں کو تم بھونکنے دو، ان کی تو عادت ہے بھونکنے کی۔ میری ماں نے بھی ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا جب ایک دن ہمارا ستیلا باپ مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر گھر آیا اور میری بہن سے کہنے لگا کہ تم میری بیٹی ہو، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو، میں نے تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے کر دیا ہے۔ پر میری بہن نے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، اور میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور سوچتا کہ میری بہن کتنی خوبصورت تھی اور کس نرخ میں پیدا ہو گئی۔ ہمیں نہ ماں کا پیار مل سکا اور نہ باپ کا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اماں ہی اور ہم سے ملنے لگی۔ میں ان سے دور ہو گیا تب اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے میری بہن کی طرف دیکھا اور اسے سمجھایا کہ تمہارا ستیلا باپ برا انسان نہیں ہے، اور جہاں رشتہ طے کیا ہے وہ آدمی بھی بڑا اچھا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ تو آپ ہی نے کہا کہ میں کبھی اس بوڑھے سے شادی نہیں کروں گی جس کی خود کی بیٹیاں میری عمر کی ہیں۔ تب اماں نے کہا کہ خوش رہنے کے لیے عمر نہیں پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ اتنے سال گزار دیے، کبھی خوش نہیں رہ سکی، ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستی رہی، اور اب دیکھو کہ میرا کیسا وقت بدلا ہے، میں اب عیش کرتی ہوں۔ اور تب آپ ہی نے کہا کہ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار کہہ دیں کہ آپ خوش ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں نے سر جھکا لیا اور پھر رونے لگی، کہنے لگیں کہ اس رشتے کے لیے مان جاؤ ورنہ تمہارا ستیلا باپ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں ہر روز اس کا ظلم سہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ پر میری بہن نے اماں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، اور ایک دن میں خود کام ڈھونڈنے محلے سے باہر نکلا، مجھے خود اپنی بہن کو کما کر کھلانا تھا۔ میں تب چھوٹا تھا تو کیا ہوا، عمر کا کیا تعلق کام سے، اور میں ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ ہوٹل کا مالک اچھا تھا، میں برتن دھونے کا کام کرتا، اور پھر ایک دن رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تب 11 سال کا تھا اور ڈاکٹر نے میرے علاج کے لیے بہت پیسے مانگے۔ میری بہن بہت رو رہی تھی، اماں بھی میرے پاس نہیں آئی تھی، اور اس دن میری بہن نے مجھے بچانے کی خاطر خود کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور میرے ستیلے باپ نے جہاں رشتہ طے کیا تھا وہاں اسی دن شادی کر لی۔ میں بے ہوش تھا، میرا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی زندگی میں پہلی بار مسکرائے تھے، پر ہمیں وہ مسکراہٹ راس نہیں آئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں کوما میں تھا اور 6 ماہ لگے تھے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ اور جب اپنے محلے گیا تو پتہ چلا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میری بہن کی کوئی 4 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ جب اپنے ستیلے باپ کے پاس گیا تو اس کو فالج ہو چکا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈا، اس تک پہنچا تو اس دن نہ میں زندوں میں رہا اور نہ ہی مردوں میں۔ میری بہن کو ایک کوٹھے پر بیچ دیا گیا تھا، وہ ایک طوائف بن چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اس گندگی سے نکال لوں گا، تو وہ کہنے لگیں کہ عرفان میرے بھائی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میں ہر ماہ اسپتال والوں کو تمہارے علاج کے لیے پیسے بھیجتی رہی، پر میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میرے شوہر نے خود اپنے مالک کے ساتھ میرا سودا کیا اور پھر مجھے اس دوزخ میں پھینک دیا۔ اس جگہ سے میں کبھی نہیں نکل سکوں گی۔ اس سے میری بہن جی بھر کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جی بھر کے رو رہی تھی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح، اور پھر میرے ہاتھوں میں میری بہن نے اپنی جان دے دی تھی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات نے اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا کر دیا تھا، اور مجھے اس معاشرے سے، ان عزت دار لوگوں سے نفرت ہونے لگی، اور پھر میں کوٹھے پر ایک عورت کے ساتھ مل کر اس کا کام کرنے لگا۔ میں خوبصورت لڑکیوں کو اس کے پاس لاتا اور ان کا سودا کرتا، اور آج جو لڑکیاں تم دیکھ رہی تھی یہ اسی عزت دار معاشرے کی ہیں جنہوں نے میری بہن کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا، پر میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا تم بھی ان کے جیسے ہو، سب وہی کچھ تو کر رہی ہو۔ اور میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارا کوئی بھی لیکچر سننے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سب کاموں کو چھوڑ دو، اس گینگ کو پولیس کو پکڑوا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ پر میرا شوہر نہیں مانا اور مجھے برا بھلا کہتا وہ چلا گیا۔ پر میں نے خود پولیس کو کال کر دی، مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہو چکا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ عرفان کے ساتھ باقی لوگ بھی پکڑے جا چکے تھے، جو لڑکیاں قید میں تھیں وہ بھی بازیاب ہو چکی تھیں۔ میں عرفان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر کچھ دن یوں ہی بھٹکتی رہی اور آخر اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ اور جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ میرے باپ کی اسی دن موت ہو گئی تھی جس دن میں گھر چھوڑ کر آئی تھی، اور میرا بھائی وہ سب بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے۔ اتنے سال گزر چکے، میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکی۔ میں اپنے باپ کی قبر میں روز جاتی ہوں، ان سے معافی مانگتی، پر میں جانتی ہوں کہ مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو ٹھکرا کر محبت کو چنتی ہیں، ان کے
नसीब में ठोकरें लिख दी जाती हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।